شروع کیجیے انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 تین مبارک آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 158 ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ معزز ناظرین، اس آیت کا ترجمہ ہے: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ جو آیت اس وقت میں نے پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے نزول کا ایک سبب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر کے بتوں کو توڑ دیا اور ان کی اچھی خاصی مرمت کی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف خود ان کا باپ آزر نمرود بادشاہ کے دربار میں مقدمہ پیش کیا، اور ان کا باپ بادشاہ کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مقدمہ پیش کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے، تو اس نے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کیا۔ چونکہ بادشاہ، اس کا نام نمرود تھا، بڑا ہی جاہ و جلال اور روب اور دبدبہ والا بادشاہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں 4
بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلم بادشاہ ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلم بادشاہ ایک تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں، جن کا واقعہ سورہ کہف کے اندر مذکور ہے۔ اور 2 کافر بادشاہوں میں ایک یہی نمرود ہے اور ایک بخت و نصر ہے۔ یہ کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اب یہ بڑا رعب اور دبدبہ والا بادشاہ تھا، اور اس کی حکومت اور بادشاہت بھی بہت بڑی تھی اور بہت مستحکم اور مضبوط تھی، چونکہ لمبے زمانے تک اس نے حکومت کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 400 سال تک اس کی حکومت رہی ہے دنیا کے اندر۔ اب ایک وہ شخص جس کی حکومت پوری دنیا پر اور 400 سال تک رہے، یقیناً اس نے اپنے آپ کو ایک ایسا انسان خیال کر لیا جو عام انسانوں سے الگ تھلگ، اسی لیے اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ میں خود رب ہوں، خالق اور مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور بحث کیا اس سلسلے میں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی، اور وہ سلطنت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں اتنا مدہوش تھا کہ اللہ کو بھلا کر خود خدا بن بیٹھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ اور اس نے یہ کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، یعنی میرا رب انسان کو زندہ کرتا ہے اور پھر موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ زندگی اور موت میرے رب کے قبضے میں ہے، میں تجھے رب نہیں مان سکتا، میں تجھے خالق اور مالک نہیں سمجھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے وجود پر، کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل پیش کی کہ وہ اللہ ایسا ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، وہی جلاتا ہے اور پھر وہی مارتا ہے۔ یعنی جب یہ دلیل پیش کی تو چونکہ وہ بادشاہت اور حکومت کے نشے میں مدہوش تھا، یہ بالکل واضح دلیل تھی، اس نے اس دلیل کا انکار کیا اور کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امید، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، یعنی موت اور زندگی میرے قبضے میں بھی ہے، اس کا اختیار مجھے بھی حاصل ہے۔ اور فوراً اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور کہا کہ دیکھو موت اور زندگی میرے قبضے میں بھی ہے، یہ تمہارے خدا اور تمہارے خالق اور مالک کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ کام میں بھی کر سکتا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑا کم عقل ہے، اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، میرا رب تو وہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، یعنی پورب سے پچھم کی طرف سورج کو لے جاتا ہے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے مشرق میں، اگر تو واقعی میں کچھ طاقت اور پاور کا مالک ہے تو ایسا کر
کہ سورج کو مغرب سے نکال دے. تو کہہ رہا ہے کہ میں بھی خالق اور مالک ہوں، میں بھی خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ تو کرتا ہے تو تو ذرا نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، ظاہر سی بات ہے یہ کام نہیں کر سکتا تھا وہ. سورج پر کنٹرول صرف اور صرف اللہ کا ہے. اللہ ہی تمام کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا فبہت الذی کفر، وہ کافر جو بادشاہ تھا وہ لاجواب ہو گیا اور اس کے سامنے اور کوئی جواب نہ بن سکا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. یعنی یہ ظالم تھا، اس نے اللہ کے وجود کے سلسلے میں بحث کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. اس لیے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. اس کے بعد آیت نمبر 159 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثال دی ہے اللہ نے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. آیت نمبر 259 اور 260 میں. 260 جی. جی 259 اور 260 میں اللہ تبارک و تعالی نے دو واقعے کو ذکر فرمایا، جن میں سے اس نے اپنے دو خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا ہے. یہ میں نے اب تک 158 بتایا تھا کیا؟ شاید آپ نے بس 58 بتایا تھا، تو وہی دیکھ رہا تھا میں بہت دیر سے کہ کون سا آیت ہے. تو نہیں اصل یہ میں آیت نمبر 258، 259 اور 260 ہے. جی جی اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں 259 اور 260، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو بزرگوں کے واقعات ذکر فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کیا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یہ بزرگ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. عزیر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے اور نبی ہیں. یہ گزر رہے تھے بیت المقدس سے، جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی اسے کہا جاتا ہے. ادھر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بیت المقدس بالکل ویران ہے اور سارے مکانات گرے پڑے ہیں، انسان کا نام و نشان نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یا اللہ، کیا یہ بستی ایسی تھی جو پہلے ہمیشہ پر رونق اور آباد رہتی تھی، اب بالکل کھنڈر بن گئی ہے؟ کیا اس بستی کو آپ پھر کبھی آباد کریں گے؟ اور پھر کیسے یہ بستی دوبارہ آباد ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دکھلایا اپنی خدائی قدرت کا کرشمہ. اور چونکہ یہ بستی تباہ و برباد ہوئی تھی، اس کو برباد کیا تھا بخت و نصر نے. میں نے بتایا ابھی کہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، ان میں سے ایک بخت و نصر ہے. اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور پورے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہوں نے کہا یہ کھنڈرات دیکھ کر کے کہ اے اللہ، اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ ان کے ذہن میں سوال آیا کہ اس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئی یہ بستی والے پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ آپ یعنی بیت المقدس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ گھر. اللہ مطلب حرم جو
جی اس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. بیت المقدس کا مطلب ہوتا ہے مقدس اور پاکیزہ گھر. یہ فلسطین کے اندر ہے جو ہمارا قبلہ اول بھی تھا. جی شروع اسلام میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. وہ قبلہ اول تھا، پہلا قبلہ وہی تھا. بعد میں پھر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا. تو وہ بھی بہت مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے. 3 جگہیں ہیں اسلام میں جو بہت مقدس ہیں: بیت اللہ اور مدینہ مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اور یہ بیت المقدس. ٹھیک ہے، جی بیت اللہ ہے، مسجد حرام اور بیت المقدس. یہ 3 جگہیں بہت پاکیزہ اور مقدس ہیں. اب تو وہ جو بیت المقدس ہے وہ پورا شہر اسی کے نام سے مشہور ہے. حالانکہ وہ ایک مسجد تھی، جی شروع میں مسجد تھی، لیکن اسی بیت المقدس کے نام سے پورا شہر آج مشہور ہے. پورے جی شہر کا نام بیت المقدس ہو گیا ہے. جب یہ بزرگ ادھر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ ان کو تو یقین تھا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، اللہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی آنکھ سے ذرا اس کو مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ رب العزت نے کہا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا. جب وہ جا رہے تھے، ادھر سے گزر رہے تھے، تو ان کو اللہ نے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا. جب وہ زندہ ہوئے تو دیکھا کہ جو ان کا توشہ تھا، کھانا وغیرہ تھا، وہ بالکل خراب نہیں ہوا. اور جو ان کا جانور تھا جس کو انہوں نے سواری بنایا تھا، گدھا لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ گدھا تھا، وہ بالکل سڑ گل کر ختم ہو گیا تھا، اس کی ہڈیاں بچی ہوئی تھی. جی 100 سال کے بعد جب انہیں دوبارہ زندگی ملی تو اب اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبثت، بھائی آپ اس حالت میں کتنے عرصے تک رہے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یومن او بعض یومن، اے پروردگار ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں اس حالت میں رہا ہوں. چونکہ جس وقت ان کی موت ہوئی تھی وہ صبح کا وقت تھا، اور جب وہ زندہ کیے گئے تو عصر کے بعد کا وقت تھا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید صبح میں سویا تھا اور پھر عصر کے وقت میں اٹھ گیا ہوں، یہ ان کو خیال ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم میں سویا رہا. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرہ بھی نہیں سڑی ہیں. دیکھا کھانے پینے کی چیزیں سب بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ جانور بالکل ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بچی ہیں. اور اس بیچ میں بیت المقدس بالکل آباد ہو گئی تھی، وہ پورا شہر آباد ہو گیا تھا، اور پہلے جیسی رونق وہاں آ گئی تھی. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف، بالکل ختم ہو گیا ہے. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ واقعی میں یہ تو 100 سال کا لمبا عرصہ ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے اس بستی کو؟ اللہ نے دکھایا کہ کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف. دیکھا تو اس کی ساری ہڈیاں آ کر کے جڑنے لگیں ایک دوسرے سے، جو بکھری پڑی تھی 100 سال کے عرصے کی وجہ سے، ایک لمبے زمانے کی بنیاد پر.
ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی اور جڑنے کے بعد پھر ان پر گوشت چڑھنے لگا، اور گوشت چڑھنے کے بعد پھر فرشتہ آیا اور اس نے اس کے اندر روح ڈال دی. بس فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی کہ اللہ کس طرح زندہ کریں گے. ایک ہوتا ہے آدمی کو یقین ہوتا ہے لیکن کبھی اس چیز کو دیکھا نہیں رہتا ہے. ایسی ان کو یقین تھا اللہ کی قدرت پر کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ذرا اس منظر کو دنیا میں ہی دکھا دے کہ وہ کس طرح زندہ کریں گے دوبارہ. اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور جب دیکھا تو پکار اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے جو اس کے بعد کی آیت میں ہے. اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی ذات پر، لیکن ذرا وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے اللہ زندہ کرتے ہیں. قال بلا قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے میں کیسے زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اے میرے پروردگار، آپ کی قدرت پر مکمل یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا آپ اس منظر کو دنیا میں مجھے دکھا دیجئے کہ آپ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کو زندہ کریں گے نا، اپنے جی، بارگاہ میں کھڑا کریں گے، تو اسی منظر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیسے زندہ کریں گے، ذرا ایک بار دیکھ تو لوں. اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا اور کہا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا کہ اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو. 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو آپ لے لیں اور اپنے پاس رکھے، ان کو کھلائے پلائے. جب وہ آپ سے بالکل مانوس ہو جائے، پرندے بھی انسانوں سے مانوس بلانے پہ آتے ہیں، جب اس طرح ہو جائے آپ ان کو اپنے پاس رکھے، کھلائے پلائے، جب وہ آپ سے محبت کرنے لگے، مانوس ہو جائیں، پھر آپ ان کو ذبح کر کے ان کا ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا اور کافی دنوں تک اپنے پاس رکھا، ان کو کھلایا پلایا. جب مانوس ہو گئے تو چاروں کو ذبح کیا اور ان کی بوٹیاں بنائی اور چاروں کی بوٹیاں ایک دوسرے میں ملا دی. سب کو ملا کر کے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑوں پر چاروں کی بوٹیوں میں سے الگ الگ لے جا کر کے رکھ دی. اور تفسیر میں ہے کہ سب کے سر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے، باقی گوشت کی بوٹیاں بنا کر کے ایک دوسرے میں ملا کر الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دیا اور سر کو اپنے پاس رکھا. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اللہ رب العزت نے کہا کہ جب یہ کام کر لو اور سب کی بوٹیاں بنا کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کیا اور جب آواز دی تو عجیب منظر دیکھا کہ گوشت جو چاروں پرندوں کا انہوں نے ملایا تھا، دیکھا کہ پہلے ایک پرندے کو آواز دے رہے ہیں تو اس کا گوشت کا کچھ حصہ ایک پہاڑ پہ ہے، کچھ حصہ دوسرے پہاڑ پہ، سب چاروں پہاڑوں پر سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سر جو اپنے پاس رکھا تھا ان کے گردن سے جوڑ دیا اور پھر سب زندہ ہو گئے.
یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جانور کا سر دوسرے جانور میں جوڑنا چاہا تو وہ نہیں جڑ سکے۔ جی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانور کا سر دوسرے جانور میں جوڑنا چاہا دوسرے کی گردن میں تو نہیں جڑ سکے۔ یاتین کا سایہ، وہ دوڑے ہوئے آئے اور چاروں پہاڑوں پر سے چاروں طرف سے گوشت کی بوٹیاں اڑ اڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے لگی۔ اب جب سب کے گردنوں کو سر کو ان کے گردن میں سیٹ کر دیا اور جوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا اور کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی زبردست طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے طاقت کا مالک ہیں کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں جس طرح کر سکتے، سب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عام لوگوں کی عادت کے خلاف ان دو بزرگوں کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے کافروں کو پیغام دیا ہے۔ کفار مکہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے ان دو بزرگوں کے واقعات قرآن میں ذکر فرما کر کے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم نے پہلی مرتبہ جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے ایسی ہم دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، اس کے اندر اللہ کے توحید کا بیان تھا، اللہ کے وجود کا بیان تھا کہ اللہ موجود ہے، وہ اکیلا خالق اور مالک ہے، اس کے خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا پیغام ساری انسانیت کو دیا گیا۔ اور بعد کی جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اس واقعے کے ذریعے جو دو واقعے میں نے بیان کیے ہیں، ان واقعات کے ذریعے تمام انسانیت کو عقیدہ آخرت جو ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو بتلایا گیا ہے۔ اسلام کا ایک اہم عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں واقعات کے ذریعے پورے انسانوں کو یہ بتلا دیا کہ سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست قدرت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، حکومت والے ہیں اور اعلیٰ درجے کے حکمت والے ہیں، اعلیٰ درجے کے۔ وہ ہر دنیا کے نظام کو اپنے حکمت کے مطابق چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خدا اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ مشاہدہ کرایا، وہ صرف اس لیے کرایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سب کو یہ بات پہنچ جائے، سب تک یہ پیغام عام ہو جائے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر مکمل یقین تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو شک تھا کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ شک نہیں تھا، لیکن بس دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے، وہ
ہمیشہ اس کا انکار کرتے تھے اور اس بات کو لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مر جائیں، ہماری ہڈیاں سڑ گل کر ختم ہو جائیں تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے، تم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بس ان 3 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ بہت ساری باتیں اس میں ہیں، اور بھی ہیں جو میں نے بتائی نہیں آپ لوگوں کو، اور ان کی تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ مختصراً بس اتنا ہم نے عرض کیا۔ اللہ کرے کہ ہم کو، آپ کو اور پوری انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے اور جو بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جی جی دنیا میں آئندہ دو لوگ، دو مسلمان اور دو کافر مطلب رول کیے بولے تھے نا، مطلب اس کے بارے میں جی 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 تھوڑا اور کچھ بتائیے نا۔ مطلب بہت سارے لوگ تو مطلب دنیا میں کیے تھے نا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے تھے، اور جی جی ان لوگوں کی حکومت تھی، بہت سارے لوگوں کی حکومت رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں نہیں رہی ہے۔ پوری دنیا میں صرف انہی 4 لوگوں کی حکومت رہی ہے، اچھا، اوکے، پوری دنیا میں، پوری روئے زمین کے اوپر جی مکمل حکومت ان 4 لوگوں کی رہی ہے۔ ایک تو سلیمان علیہ السلام ہے، آپ جانتے ہیں کہ بڑے جی مشہور نبی ہیں، جی نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اور دوسرے ذوالقرنین ہیں۔ ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، جی مومن تھے۔ ان کا واقعہ سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جی وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاء اور دوسرا یہی تیسرا نمرود بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس کی حکومت عراق میں تھی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں رہی۔ اور عراق میں بابل ایک شہر تھا جو اس بادشاہ کا پائے تخت تھا، کیپٹل سٹی بابل تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رہا، 400 سال تک اس نے حکومت کی ہے۔ اور چوتھا وہی بخت و نصر ہے جس نے اسرائیلیوں پر بڑا ظلم کیا، بنی اسرائیل پر، کافر بادشاہ تھا وہ۔ اسی نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو وہ بیت المقدس بنائی تھی اس کو مکمل طور پہ جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ وہاں کی جو مسجد کی قالینیں تھی ان کو جلایا، اور بڑی اس نے شر انگیزی کی بیت المقدس کے اندر۔ تمام بنی اسرائیل جو تھے اس وقت ان کو اس نے ختم کیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے، 15ویں پارہ میں کس طریقے سے بنی اسرائیلیوں پر ظلم ہوا اور ان کو قتل کیا گیا، اس کی بھی تفصیل ہے اس کے اندر۔ جی ذوالقرنین اور کے بارے میں کہف میں بہت ڈیٹیل ہے کیا؟ سنا ہے جی کیا؟ جی پورا ایک واقعہ ہے ان کا۔ جی فَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ کافروں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ آیتیں نازل فرمائی، اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے، انہوں نے کس طریقے سے ظلم کا دفاع کیا ہے، لوگوں کو ظلم سے بچایا ہے، اس کی پوری تفصیل اس کے اندر ہے۔ جی